اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدو کو خوب جانتا ہے۔ بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو وجہ خالق کے کائنات ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ طاہر محمد نقاش کو سن رہے ہیں۔ آپ کو طاہر محمد نقاش کا محبت بھرا سلام پہنچے۔ معزز سامعین اکرام، اب جس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، موضوع ہے کہ ناکامیاں کیسے ہمارے لیے کامیابی کی نوید لاتی ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ 1914 کی بات ہے کہ جب تھامس ایڈیسن کی فیکٹری میں آگ لگ گئی اور اس کی زندگی کی تمام جمع پونجی جو تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس وقت ایڈیسن تھامس کی عمر 64 برس تھی اور اس کی فیکٹری جو تھی وہ اس کی پوری زندگی کا اثاثہ تھی۔ جب اس نے اپنے جو راگ شدہ فیکٹری کو دیکھا، جب اس فیکٹری کو اس نے دیکھا، اس راگ کو دیکھا، تو اس نے یہ کہا کہ ہماری زندگی کی تمام جو غلطیاں تھیں، ہماری زندگی کی جو تمام کوتاہیاں تھیں، ہماری زندگی کی جتنی بھی مسٹیکس تھی، وہ اس آگ نے ان کو جلا کر راگ کر دیا ہے۔ اب ہم نئے سرے اور نئے عزم سے، نئے جذبے کے ساتھ، نئے پلاننگ کے ساتھ، نئے منصوبے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا آغاز دوبارہ کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس نے ایسا ہی کیا اور 3 ہفتے کے بعد ایڈیسن تھامس نے کیا کیا کہ اس نے فوٹوگراف ایجاد کر لیا۔ معزز سامعین اکرام، اگر ہم دیکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی کامیاب لوگ ہوئے ہیں، ان کو ایک نہ ایک بار ضرور ناکامی دیکھنی پڑی ہے۔ معزز سامعین اکرام، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اگر ہم اپنی ناکامی پر ہار مان جاتے ہیں اور زندگی بھر اپنی ناکامی کا ماتم بناتے رہتے ہیں تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ناکامیاں ہیں وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں ایک چیلنج کرتی ہیں، اور ہماری ناکامیاں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں کامیابی کی فیکٹری ہوتی ہیں، اور جو انسان زندگی کے کسی موڑ پہ جو ہے اپنی رکاوٹ کو جو ہے وہ آسانی سے پار کرنا سیکھ جاتا ہے، بیسیکلی وہی ایک کامیاب شخص ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس فیکٹری تک نہیں پہنچ سکتے، اور جو پہنچ بھی جاتے ہیں ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اتنا مصمم نہیں ہوتا، ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اتنا پختہ نہیں ہوتا۔ ویسے جتنے بھی جو احساسات ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی احساسات ہوتے ہیں وہ قیمتی ہوتے ہیں، لیکن ان تمام احساسات میں سے جو سب سے قیمتی احساس ہوتا ہے وہ احساس ذمہ داری ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے، جو جس شخص کے اندر احساس ذمہ داری جنم لے لیتا ہے، وہ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک کامیاب شخص ہوتا ہے۔ میں نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے کہ ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو ہم ناکام ہونے کی وجہ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ناکام ہوتے ہیں، ہم اپنی ناکامی کا جو الزام ہوتا ہے، مورد الزام دوسرے کے سر پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم اپنی ناکامی کی جو وجہ ہوتی ہے وہ دوسروں کی کو ٹھہراتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہم کامیاب ہو جاتے، اور اگر وہ شخص ہمارے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ بنیادی طور پر ہمارے اندر جو جس اساس کی کمی ہوتی ہے وہ اساس ذمہ داری کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ناکام ہونے کی وجہ کو جان جائیں، اور ہم اگر ناکامی کا جو اساس ہے وہ اگر ہم اساس ذمہ داری ہمارے اندر آ جائے تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ناکامی ہمیں فیس کرنا پڑتی ہے، جو بھی ناکامی ہماری زندگی میں آتی ہے، وہ بنیادی طور پر ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ایک چیلنج کرتی ہے، بلکہ وہ ناکامی جو ہوتی ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر دنیا عالم کی تاریخ کو اٹھایا جائے تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو پہلی ہی بار کامیاب ہو گیا ہے، یا کامیابی کوئی سینڈوچ نہیں ہے جو آپ کو پلیٹ میں ڈال کر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، بلکہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنی جو ناکامیاں ہوتی ہیں ان کا احساس کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ جاننا پڑتا ہے کہ ہم ناکام کیوں ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی ناکامی کی وجہ جان لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب شخص ہے، چونکہ اس نے ناکام ہونے کی وجہ جان لی ہے۔
لیکن اکثر اوقات نوجوانوں میں یہ دیکھا گیا ہے، طلبہ میں یہ دیکھا گیا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ زندگی میں ایک بار ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی ناکامی پہ ماتم بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا وہ اپنی منزل کی طرف چلنا نہیں شروع کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نا ہمارا جو آبجیکٹو تھا، ہمارا جو مقصد تھا، جس کے لیے ہم نے کوشش کی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد جتنی بھی کاوشیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کریں گے۔ اصل میں بنیادی طور پر ایسے لوگوں کے اندر اساس ذمہ کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ اگر ہم اساس ذمہ کو سمجھ جائیں اور ہم کامیابی کی طرف ہم مزید پھر سے کوشش کریں، اور جس طرح ایڈیسن تھامس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میری فیکٹری جلی ہے اس میں میری غلطیاں شامل تھیں، اور جو یہ غلطیاں ہیں یہ جل کر راگ ہو گئی ہیں۔ اگر ہمارا بھی یہی تصور ہو کہ جب کبھی ہم ناکام ہوتے ہیں، کسی مشن میں ناکام ہوتے ہیں، کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری جو غلطیاں تھیں وہ جل کر راگ ہو گئی ہیں، اور ہم ایک نئے عزم سے، ایک نئے منصوبے کے تحت، ایک نئے آبجیکٹو کے ذریعے سے اگر ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے ری بلڈ کریں، اپنے آپ کو ری ٹریک کریں، تو ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر کیا ہوتا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ کامیابی کی طرف اگر وہ کوشش کرے تو وہ ضرور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں وہ کنگ بروس جو تھا، جس نے کنگ بروس جو جرمن بادشاہ تھا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار اپنی فوج کو لے کر لشکر کشی کرتا ہے، لیکن وہ بار بار ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اس نے بھی کیا کیا تھا کہ اس نے وہ بادشاہت کو چھوڑ کر، وہ شاہی لبادہ چھوڑ کر وہ ایک غار میں چلا گیا، اور اس نے جو لیسن سیکھا تھا، اس نے جو سٹرگلنگ کا لیسن سیکھا تھا، ٹرائی ٹرائی اگین کا جو لیسن سیکھا تھا، وہ بیسیکلی ایک چمٹی سے سیکھا تھا۔ اور کیا کرتی ہے کہ ایک چمٹی جو ہے وہ ہیوی بوجھ لے کر وہ اپنے بل تک، اپنے سراغ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بار بار ناکام ہو جاتی ہے۔ لیکن کنگ بروس نے 7 ٹائمز اپنی فوج کو لے کر لشکر کشی کی تھی، 7 ٹائمز جو تھا وہ دشمن پہ حملہ کیا تھا، لیکن 7 ٹائمز وہ ناکام ہو گیا تھا۔ کنگ بروس یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چمٹی جو ہے یہ 8ویں بار، 8 مرتبہ جو ہے وہ اگر ناکام ہوتی ہے، وہ نہیں پہنچ سکتی، تو وہ پھر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ 8ویں بار کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ بھی دوبارہ واپس جائے گا اور اپنی فوج کو دوبارہ جمع کرے گا، اپنے لشکر کو جمع کرے گا، اور وہ دشمن پہ حملہ کرے گا اور وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو چمٹی ہے وہ 8ویں بار، 8ویں کوشش کے اندر، 8ویں ٹرائی کے اندر وہ اپنے بل تک پہنچ جاتی ہے۔ کنگ بروس نے اس سے سبق سیکھا، اور اس سے کیا سبق سیکھا؟ ٹرائی ٹرائی اگین۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر ٹرائی ٹرائی اگین رکھیں، اور ٹرائی ٹرائی اگین کو ہم اگر پرائرٹی دیں، اور اگر ہم اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کا مورد الزام دوسروں پہ نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہم اس میں اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کریں، تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر صرف اساس ذمہ پیدا کیجئے، آپ اپنے اندر صرف ناکام ہونے کی وجہ تلاش کریں کہ آپ ناکام کیوں ہیں، اور اگر آپ کو ناکام ہونے کی وجہ مل جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ناکامی تھی وہ آپ کی کامیابی تھی، کیونکہ آپ کو اپنی جو ناکامی کی وجہ تھی وہ پتہ چل گئی ہے، اور آپ کو اپنی جو خامی تھی، اپنی جو غلطی تھی وہ سمجھ گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ٹرائی ٹرائی اگین کریں گے، اساس ذمہ اپنے اندر اگر آپ پیدا کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیں گے۔ والسلام، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔